لوگ پوچھتے ہیں کہ پائی کیا ہے، پائی کی ویلیو کیا ہے، پائی کے نوٹ کتنے ہیں، پائی کہاں پہ پائی جاتی ہے، پائی کا والیٹ کیا ہے، جیب میں رکھنی ہے، سنبھال کے رکھنی ہے. بھائی اس طرح کا کچھ نہیں. لوگ سمجھتے ہیں پائی ایک فراڈ ہے، ہمارے وقت تو نہیں ضائع ہو جائے گا، ہمارا کیا ضائع ہو جائے. بھائی آپ کا کچھ نہیں لگنا. آپ لوگوں نے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، 20 MB لگانے کو اگر آپ ضائع کرنا سمجھتے ہیں تو نہ کریں. تو پھر جس طرح باقی دنیا کروڑ پتی بن گئی، آپ بھی بیٹھے اپنے سکے گنتے رہیں. ہمارے پاس پائی کو فراڈ کہنے کی کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہے، کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم ان چیزوں کو فراڈ کہہ سکیں. تو اگر آپ نے فراڈ کہنا ہے تو پھر آپ اسی طرح اپنے حال پہ روتے رہیں، اور پھر ایک دن میں اور میری طرح کے باقی پائنیئرز بہت آگے نکل جائیں گے اور آپ دیکھتے رہ جائیں. السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے حافظ حمزہ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریولرز پلانٹ. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس دنیا کا، اس جنریشن کا ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کا نام ہے کرپٹو کرنسی. آج کل ایک کرپٹو کرنسی جس کا نام ہے پائی، اس کے بہت زیادہ چرچا ہے، ہر دوسرا شخص اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. لیکن پاکستان میں اس کے حوالے سے ابھی اویئرنیس اس طرح نہیں ہے جس طرح دنیا کے باقی ممالک میں پائی جاتی ہے. تو کسی بھی کرپٹو کرنسی کو، جس طرح پائی ہے، بٹ کوائن ہے، ان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس سسٹم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ کرپٹو کرنسی کیا چیز ہے، یہ پائی کیا ہے، اس کا سسٹم کیا ہے، اور یہ پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں، اور یہ پیسے کس طرح آپ کے پاس آتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم ترتیب کے ساتھ اس ویڈیو میں بتائیں گے. اگر ہم بات کریں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، تو کرپٹو کرنسی ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر لوگوں کے پاس ڈیجیٹل طور پہ کرنسیز موجود ہوتی ہیں. یعنی آپ کی جیب میں نوٹ کا موجود ہونا لازمی نہیں ہے، یا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسوں کا ہونا لازمی نہیں ہے. جس طرح ڈالر ایک کرنسی ہے، روپیہ ایک کرنسی ہے، پاؤنڈ ایک کرنسی ہے، اسی طرح کرپٹو کرنسیز بھی الگ سے کرنسیز ہیں جن کا ایک الگ سے پورا کاروبار ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس وقت کرپٹو کرنسیز کے اندر کاروبار کیا جا رہا ہے. اب کرپٹو کرنسی میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر 2 بٹ کوائن موجود ہیں تو آپ کے ملک، اگر آپ USA میں بیٹھے ہیں تو آپ کی کرنسی ڈالر کے حساب سے اس کا ایک خاص ریٹ ہوگا جسے آپ اس ریٹ کے اوپر نکلوا بھی سکتے ہیں، آن لائن ٹرانزیکشن بھی کر سکتے ہیں. مثلا آپ نے اگر کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کی ویلیو 1 بٹ کوائن ہے، آپ نے بٹ کوائن دے کے خرید لی. اسی طرح ایک نئی کرپٹو کرنسی جس کا نام ہے پائی، وہ آج کل بہت زیادہ زبان زر عام ہے. اگر ہم پائی کی بات کریں تو پائی کی ویلیو کیا ہے، پائی کا مستقبل کیا ہے، اس حوالے سے تو پائی سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بھی کرپٹو کرنسی کیا یہ فراڈ ہے یا یہ ایک واقعتاً ایک جینوئن چیز ہے. اسی طرح پائی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پائی یونیورسٹی آف اسٹینفورڈ، جو دنیا کی ٹاپ چند یونیورسٹیز کے اندر سے ایک ہے، یہ اس کے چند PhDs اور پروفیسرز نے بنائی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک دنیا کی بڑی یونیورسٹی کے پروفیسر اس کرنسی کو بنا رہے ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں تو یہ یقیناً ایک امپورٹنٹ، اور ایک یقیناً یہ کوئی سپیم نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی فیک معاملہ نہیں ہے اس کے اندر. تو چلیں ایک طرف سے تو ہمیں تسلی ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ پائی کی ویلیو کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے. پائی کی ویلیو آج کل تو، پہلے جب شروع میں آیا تو ویلیو 1 روپیہ 2 روپیہ، آج کل لوگ کہتے ہیں جی 5 روپیہ، لیکن یہ کوئی جینوئن ویلیو کا حساب نہیں ہے. دراصل ان کے 3 سٹیجز ہوتی ہیں، جن تینوں سٹیجز کو سمجھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں ان 3 سٹیجز کے حوالے سے. ان 3 سٹیجز میں سے پہلی سٹیج کا نام ہے ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ کے اندر اس کرنسی کی، کرپٹو کرنسی کی ایکول ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے جتنے بھی اس کے یوزرز ہیں. خواہ کوئی بندہ موبائل پہ استعمال کر رہا ہے، خواہ کوئی بندہ اس کو لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ یا کسی سسٹم پہ استعمال کر رہا ہے. اب وہ جتنے بھی یوزرز ہیں ان ہر یوزر کو اس کے خاص 1 گھنٹے کا، 1 دن کا، اس لحاظ سے اس کرنسی کی تقسیم کی جاتی ہے. شروع میں پائی اس فیز 1 میں تھی جسے ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. جب لوگ آئے، لوگوں نے نئی نئی پائی کی ایپ انسٹال کرنی شروع کی، پائی نے انہیں فی گھنٹہ 0.5 0.25 اس طرح پائی کی ڈسٹریبیوشن شروع کر دی. اسی طرح جب 2008 کے اندر بٹ کوائن آیا تو بٹ کوائن کی بھی اسی طرح ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی. تب اس کی ویلیو بھی اسی طرح چند روپے تھی، $1 سے بھی کم تھی. اس کے بعد غالباً 3 سال اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی رہی اور آج اس کی ویلیو $55,000 سے اوپر ہے. تو اس لیے کرپٹو کو سپیم سمجھنا
اور کرپٹو کو فیک سمجھنا، میرے خیال سے اب وقت آ گیا کہ ہم اس سے آگے بڑھ جائیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ اب ہم کرپٹو کے اوپر اعتبار شروع کریں، کیونکہ خاص طور پہ جب تک مائننگ چل رہی ہے تو کسی بھی فرد کا جس نے کرپٹو ڈاؤن لوڈ کی اور اس نے مائننگ شروع کی، اس کا نقصان کوئی نہیں ہے۔ اگر کل کو یہ کرپٹو اوپر جاتی ہے تو اس میں آپ کو بھی فائدہ ہے، جس طرح کرپٹو بنانے والوں کو فائدہ ہے، آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہے، جس طرح دنیا میں ہزاروں لوگ بٹ کوائن سے مستفید ہو چکے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں دوسرے سٹیپ کی، دوسرے فیز کی، تو دوسرے فیز کا نام ہے ٹیسٹ نیٹ۔ جب پائی کے 10 ملین پائونیئرز کمپلیٹ ہوئے، جب یہ 10 ملین سے پلس ہوا تو پائی کی انتظامیہ نے اور ایڈمنسٹریشن نے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں مائننگ کو ساتھ ساتھ جاری رکھتے ہوئے اگلے فیز کی طرف جانا چاہیے۔ اس ٹیسٹ نیٹ کے اندر اس کو صرف مائننگ سے بڑھا کر اس کے اندر مزید فیچرز ایڈ کیے گئے، جس کے اندر اس کو ایک آپ کہہ رہے ہیں ٹیسٹ کے طور پہ ڈپلوائے کیا گیا۔ اب چونکہ کرپٹو ایک نیا کنسیپٹ ہے، اس کو سمجھنا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہے، تو اسی طرح اب یہ دوسرا فیز ختم ہونے کے بعد جب تیسرا فیز مین نیٹ کا شروع ہوگا، مین نیٹ کے اندر یہ ہوگا کہ جو بھی مائننگ چل رہی ہے وہ مائننگ بند ہو جائے گی، اور پائی کے اونرز جن میں سے ایک نیکولس ہیں جو یونیورسٹی آف اسٹینفورڈ کے اندر پڑھاتے بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، کرپٹو کے اندر ان کی خاص مہارت ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم مین نیٹ کے اندر داخل ہوں گے تو ہم اس کی مائننگ بند کر دیں گے۔ اب ہم جیسے عام لوگوں کو، سادہ فرد جو ہے، جب اس نے پائی کے اندر آنا ہے تو اس کو فائدہ اسی چیز کا ہے کہ کتنی مائننگ سے وہ کتنی پائی کما چکا ہے۔ اب اگر ایک فرد نے جس نے پائی آج سے 5-6 مہینے پہلے شروع کی اور اگر آئندہ آنے والے 5-6 ماہ تک مین نیٹ نہیں شروع ہوتا تو 1 سال میں اس نے اگر 1000 پائی اکٹھی کر لی، وہ لوگ جن کے پاس 1000 پائی اکٹھی ہوگی وہ لوگ اس وقت ممکن ہے کروڑوں روپے کے مالک بن جائیں جب پائی مین نیٹ میں آئے گی۔ اب مین نیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جو ایک سسٹم ہے نا، ڈی سینٹرلائز سسٹم، اس کی مختلف ایکسچینجز ہیں۔ جس طرح آپ کی پاکستان کی ایک ایکسچینج ہے، باقی ممالک کے اندر مختلف ایکسچینجز کام کرتی ہیں جن میں لوگ شیئر خریدتے ہیں اور ان سے پیسے کماتے ہیں۔ کرپٹو کی الگ سے ایکسچینجز ہیں جن کے اندر بائنانس ہے، جیمینی ہے، اور اس طرح کی اور بھی مختلف متعدد اس کے اندر ایکسچینجز موجود ہیں۔ تب پائی براڈ کاسٹ ہو جائے گی کسی بھی اس طرح کی کرپٹو ایکسچینج کے اوپر، تب اس کو ایک خاص ویلیو اس وقت ملے گی۔ اب ممکن ہے وہ ویلیو $1-2 سے شروع ہو کر، جس طرح آج بٹ کوائن کی ویلیو اتنی زیادہ ہو چکی ہے، یہ بھی ہزاروں ڈالرز میں پہنچ جائے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم اسی وقت جب کہ پائی کمانا مشکل نہیں ہے، ہم لوگ پائی کمانا شروع کر دیں، کیونکہ پائی کمانے میں کوئی محنت نہیں لگے گی، اور پوری دنیا کے اندر 14 ملین سے زیادہ لوگ اس وقت پائی کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایز اے نیشن پاکستان، یہ جو دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں نئی چیزیں آتی ہیں، ان کو سیکھیں، انہیں پڑھیں اور اس کے اندر آگے آئیں۔ ہم اگر اسی طرح پیچھے رہ گئے تو ہم آنے والی دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ کرپٹو کا سسٹم ایک ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے جس کے اندر کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ اگر آپ مختلف کرنسیز کی بات کریں، آپ روپے کی بات کریں تو روپے کو اسٹیٹ بینک کنٹرول کرتا ہے۔ انڈیا کے اندر بات کریں تو سینٹرل بینک کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سینٹرلائز سسٹم ہے جنہیں بینکس کنٹرول کرتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی کو کوئی بینک کنٹرول نہیں کرتا۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ بھی اس کرنسی کے اوپر اپنے کمپیوٹر سے ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں، آپ اپنی کرنسی کو مینیج کر سکتے ہیں۔ تو اس کرنسی کو، جو کہ ان کرنسیز سے زیادہ سیکیور ہے، کیونکہ کوئی آپ سے پائی چرا نہیں سکتا، نہ کوئی بندہ آپ کی پائی خود کو دے سکتا ہے، نہ کوئی آپ سے چھین سکتا ہے۔ یہ آنے والے دور کے اندر ایک انتہائی اہم مستقبل کی چیز ہے جس کو ہم لوگوں کو اپنانا چاہیے۔ پاکستان اور انڈیا کو ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آنے والے دور میں مستقبل ٹیکنالوجی کا ہی ہے۔ ہم نے پچھلے 50 سالوں میں ان چیزوں کو اگنور کر کے دیکھ لیا، ہمیں یہ سب فراڈ لگتا تھا، سپیم لگتا تھا۔ آج دنیا آگے جا چکی ہے اور ہم وہیں پر رہ گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ٹیکنالوجیز کو اپنائیں، اور یہ ڈی سینٹرلائز سسٹم، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو سسٹم ڈی سینٹرلائزڈ ہے اسے کوئی بگ 1 بگ 2 کنٹرول نہیں کر رہے۔ آپ اس کے اندر آئیں، آپ کی بھی وہی ویلیو ہوگی جو ایلن مسک کی ویلیو ہے، آپ کی بھی وہی ویلیو ہے جو کسی بھی اور بندے جس کے پاس پائی موجود ہے اس کی طرح آپ کی بھی ویلیو سیم ہے۔ آپ کے ملک کی بنیاد پر اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال سے ہم میں سے زیادہ لوگوں کو پائی کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی مائننگ شروع کرنی چاہیے، اور جب تک مائننگ ہو رہی ہے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے،
کیونکہ کیا پتہ کل کو یہ بہت اوپر چلی جائے اور ہم لوگ فائدہ نہ اٹھا سکیں اور پھر ہم دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ تمام لوگوں کو پائی کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیے، اس کو شیئر کرنا چاہیے اور اس کی مائننگ شروع کر دینی چاہیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہم آئندہ انشاءاللہ آنے والے دور میں ویڈیوز بنا کر آپ کو پائی کے اوپر نئی نئی اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ آپ بھی ہمیں فالو کرتے رہیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ شکریہ۔